کیا کہتی ہیں؟ کچھ عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ بڑے جارحانہ انداز میں بیانات دکھائی دیتے ہیں، لیکن کل زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ انہیں الیکشن کمیشن پر بھرپور اعتماد ہے اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے. تو یہ دو بیانیے سامنے آ رہے ہیں، کون سا بیانیہ ہے جس کو ہم نے یا عام عوام نے جس پر عمل کرنا ہے، جس کو سچ ماننا ہے؟ کروں گی، اجازت ہے؟ جی آپ نے کہا کہ ایک چیز مسنگ ہے اور وہ ہے عوام، تو خطاب تو عوام سے ہی ہو رہا ہے. اور جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، میں نہیں سمجھتی کہ اس کے مینیفیسٹو میں یہ بات نہ ہو کہ وہ ملک کی اکانومی کو بہتر کریں گے، اور جب اکانومی بہتر ہوگی تو ظاہر ہے مہنگائی کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. باقی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ مسنگ تھی، انٹریکشن لیڈر کا ہر جگہ جا کے، اور وہ اس کو الیکشن میں ہی بہت زیادہ فعال کیا جا رہا ہے. اور دیکھیں یہ الیکشن کا وقت ہے. اب جو آپ نے دوسری بات کی ہے میں اس پر بات آؤں. کیا ہمیں اپنے اداروں سے شکایت کرنی چاہیے جبکہ وہ کوڈ آف کانڈکٹ دے چکے ہیں، یا ہمیں پولیٹیکل پارٹیز سے بات کرنی چاہیے؟ کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز نے ہی جب بات کی ہے تو مشکل سے نکلے ہیں. جب ایم آر ڈی بنی تو پولیٹیکل پارٹیز سے بات کی گئی. اس کے علاوہ بھی جب پیپلز پارٹی کی 126 نشستیں تھیں محترمہ کی شہادت کے بعد، تو پولیٹیکل پارٹیز سے بات کر کے حکومت بنائی گئی، کیونکہ یہ سمپل میجورٹی نہیں تھی. اور جو اتنے کام ہوئے جس میں ہم بار بار کہتے ہیں کہ سب سے کم آئی ایم ایف سے قرض لیا، سنگاپور جو ہے اس سے گوادر لے کے چائنا کو دیا، جس سے سی پیک کی بنیاد رکھی. ہم نے کہا کہ بہترین معاشی پالیسی، ایگری بیسڈ پالیسیز بنائی گئیں، اور ایکسپورٹ جو ہے وہ ایگریکلچر ایکسپورٹ ریکارڈ ہوئی. اور جو آئین میں ترمیمات ہوئی ساری جماعتوں نے بیٹھ کے کی. تو اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی جماعت، اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی جماعت کسی جگہ سے ایکسٹرا آرڈینری ریلیف لے رہی ہے مختلف جگہ سے، تو ہمیں اس جماعت کو بتانا پڑے گا نا کہ جب دھرنا ہوا تھا اور تو ہم نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں، پولیٹیکل پارٹیز کو بلائیں. اسی طرح جب بہت ساری باتیں ہوئی تھیں تو ہم نے کہا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز مل کر آئیں، اور وہ پارٹی جس نے انٹرنیشنلی پاکستان کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کیا ہے، آئیے اسے آئینی طریقے سے ہٹاتے ہیں. جب یہ چیلنج تھا کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی کیسے بحال کی جائے، تو 16 مہینے مختلف الخیال پارٹیز نے پاکستان کو بیٹھ کے آئی ایم ایف کے معاہدے کو صحیح کیا، کریڈیبلٹی بنائی کہ جی جو بھی معاہدہ ہے اس کو پورا کریں گے، اور وہ ہوا. بالکل ایسا ہی ہے شعلہ صاحبہ، بالکل ایسا ہی. آپ نے تو اتحاد کی بات کی، آپ نے جماعتوں کو اکٹھا بھی کیا، لیکن آج جب اگر ہم دیکھیں آج کے اداروں کو نشانہ بنانا ہے، ہم نے اداروں کو نشانہ بنانا ہے، ہم نے اداروں کو نشانہ بنانا ہے، یا ہم نے پولیٹیکل پارٹیز سے بات کرنی ہے؟ ہم نے پولیٹیکل پارٹیز سے کہنا ہے کہ سہولت کاری کا فائدہ نہ اٹھائیں. اگر آپ کو سہولت کاری دی جا رہی ہے، آپ اس سے وہ کام نہ کریں جو ایک عام عوام کے لیے نہیں ہوتا ہے، والی سہولت کاری نہ لیں. تو جہاں تک بات ہے، میرے چیئرمین اپنے پاکستان میں عوام سے بات کر رہے ہیں، ان سے ووٹ مانگ رہے ہیں، ان کو منشور بتا رہے ہیں. ہم لوگ اپنے اپنے علاقوں میں کام کر رہے ہیں، اور یہی طریقہ. جی رانا احسان صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ شعلہ رضا صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ سہولت کاری، تو آپ کس سے سہولت کاری لے رہے ہیں؟ کیا سہولت کاری مل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ بڑا کمزور بیانیہ ہے جو پیپلز پارٹی نے اپنایا ہوا ہے، اور یہ پیورلی سیاسی بیان بازی ہے اور ایک نیریٹو کا فقدان ہے. دیکھیں انہوں نے ہمارے پہ الزام لگایا کہ الیکشن جو ہے وہ فرد واحد کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے، جبکہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر خود یہ شامل تھے سینسس کو نوٹیفائی کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے الیکشن لیٹ ہوا. پھر یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو سیاسی اور پولیٹیکلی وکٹمائز ہوئے، جن کو 2002 میں بھی جو ہے ہٹایا گیا، نہیں موقع دیا جن کی جماعت کو الیکشن کے اندر، 2008 میں بھی نہیں دیا گیا، 2013 میں وہ اپنے بلبوتے پہ آئے، 18 کا سب جانتے ہیں. آج اگر وہ 2023 میں
ان کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے اور ان جعلی کیسز کے اوپر جس کے اوپر وہ پولیٹیکلی وکٹمائز ہوئے عدالتیں اور انصاف بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو دوبارہ وہی ان کے ساتھ سلوک ہو جو 2018 میں ہوا؟ تو ہم تو نہ کسی سے ریلیف مانگ رہے ہیں نہ ہمیں ریلیف مل رہا ہے، ابھی بھی سزائیں ان کی برقرار ہیں۔ دوسرا، ان کو لگتا ہے کہ بی اے پی اگر ہماری طرف آ گئی ہے یا ہم سندھ چلے گئے ہیں یا ہم بلوچستان چلے گئے ہیں تو کس نے روکا ہے کہ آپ پنجاب نہ آئیں؟ کس نے روکا ہے آپ کو کہ آپ بلوچستان نہ جائیں یا آپ سندھ نہ جائیں؟ تو یہ بلا وجہ کے یہ جو رونا ہے اور لیکن صاحب جب بھی کوئی جماعت الیکشن میں جاتی ہے اسی طرح سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، اتحاد ہوتے ہیں، لیکن جب جیت جاتی ہے تو اس کے بعد یہ سہولت کاری اور ان تمام باتوں کی تردید کر دیتی ہے۔ دیکھیں، ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہونے چاہیے، سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، تو پھر یہ الزامات ہیں نا۔ اب ایک طرف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن کمیشن پہ بھروسہ ہے۔ یہی میں ایک بات آپ سے اور پوچھنا چاہوں گی، جس طرح پی پی ابھی کچھ دن پہلے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کے شکوے کرتے دکھائی دیتی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کیا آخر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی جماعت کیا سمجھتی ہے؟ دیکھیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، نہ پیپلز پارٹی زیر عتاب ہے، نہ ان کے کوئی ابھی کوئی پکڑ دکڑ ان کے کوئی ہو رہی ہے۔ لیکن رانا صاحب اگر ہم دیکھیں نون لیگ کو بھی اسی طرح سے ہی کہا، ہمارے سامنے بھی ہے، دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح سے فیورز پہ مل رہی ہیں، اور جس طرح سے ابھی شیلا رضا بھی سہولت کاری کی باتیں کرتی دکھائی دیتی ہے۔ میاں صاحب کے اگر ہم کیسز کی بھی بات کریں تو آنے والے جو گزرے دن ہیں ان میں دیکھا ہے ہم نے کہ انہیں بھی ریلیف ملتا دکھائی تو دیا ہے۔ نہیں تو وہ جعلی کیسز ہیں نا، آپ نے دیکھا نہیں کہ ایون فیلڈ کے اوپر جو کیس تھا اس پہ جسٹس ارشد ملک کے کیا ریمارکس تھے؟ آپ نے دیکھا اس وقت، سب جانتے ہیں 2018 میں کیسے پیناما سے اقامہ نکالا گیا، واٹس ایپ کے اوپر جے آئی ٹیز بنائی گئیں، اس کے بعد مانیٹرنگ جج سپریم کورٹ کے نیب کی عدالتوں میں بٹھا کے آپ نے الیکشن سے آؤٹ کر دیا میاں نواز شریف کو، ان کو سزا سنا دی، جیل میں ڈال دیا۔ تو آج اگر انہوں نے بلا وجہ کی جیل کاٹی، تو آج اگر انصاف ہو رہا ہے تو یہ کون سا ریلیف ہے؟ ہمیں تو کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ ہم تو سمجھتے ہیں انصاف آج بھی ڈیلیڈ ہے، 4-5 سال ڈیلیڈ ہے انصاف۔ تو اگر چیزیں ان کو بیل مل گئی ہے یا ان کی اپیل ایکسپٹ ہو گئی ہے تو کیا یہ چاہتے ہیں یہ نہ ہوتا اور ان کو آج بھی ان کا رگڑا نکالا جاتا؟ تو یہ چیزیں باتیں بنتی نہیں ہیں۔ آپ الیکشن کیمپین لڑیں، آپ فوکس کریں، کوئی پازیٹیوٹی۔ آج بڑی اچھی باتیں کی میری بڑی بہن نے، بہت اچھی باتیں کی کہ انہوں نے کیا ان کی پرفارمنس ہے، وہ اس طرف لے کے جائیں رجحان، یہ ہر وقت رونا، صبح رونا، شام رونا، اور یہ کہ ہمیں وزیر اعظم۔ میں دیکھ رہی ہوں آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں، لیکن میں نعیم صاحب کا ٹیک بھی لینا چاہوں گی، ان سے بھی بات کرنا چاہوں گی، اس کے بعد میں ضرور آپ کی طرف آؤں گی۔ نعیم صاحب، لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں اس وقت بھی اور اس سے پہلے بھی، آپ کبھی کئی لیول پلینگ فیلڈ کہتے دکھائی نہیں دے رہے، حالانکہ آپ کی جماعت کو اس کی زیادہ بات کرنی چاہیے تھی۔ دیکھیں، بات یہ ہے، بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی۔ آواز ڈبل آ رہی ہے۔ اچھا، اس میں میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک نمبر 1 یہ چیز جو ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو اس وقت رویہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کے حوالے سے، وہ بڑا مشکوک بھی ہے اور تشویشناک صورتحال ہے۔ وہ کس طرح سے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی جگہ کے اوپر جلسے کی اجازت کے لیے درخواست دیتی ہے، پہلے اجازت نہیں ملتی ہے، اور اگر کسی جگہ پر مل جائے تو وہاں پر دھاوا بول دیا جاتا ہے اور لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ لاہور میں افضال عظیم پہاڑ صاحب ہمارے وکیل ہیں، انہوں نے اسی طرح سے اجازت لی، اور جب اجازت لی انہوں نے جلسے کے لیے کوشش کی تو ان کو اٹھا لیا گیا، ان کی فیملی کو اٹھا لیا گیا، دہشت گردی کی دفعات میں لگا دی گئی، جو کہ پہلے ایف آئی آر درج تھیں ان میں نامزد کر دیا گیا، اور اب ان کے اوپر کپڑا ڈال کر عدالتوں میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سینئر ایڈوکیٹ ہیں ان کو پیش کیا جا رہا ہے، اور ان کی فیملی کو لایا جا رہا ہے۔ تو لیول پلینگ فیلڈ یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کسی کو جھنڈا نکالنے کے اوپر پابندی لگا دیں، آپ اس کو جلد سے جلوس کرنے کے اوپر پابندی لگا دیں، کینڈیڈیٹس کی لسٹیں بنا کر لوگوں کو اغوا کریں، اور پھر پٹکا ڈال دیں کہ جناب اس نے استحکام پارٹی جوائن کی۔ آپ کو وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ایک بندہ بیان حلفی جو ہے وہ دے رہا ہے، اور باقاعدہ طور پر ویڈیو پیغام کے ذریعے حلفاً وہ بیان کر رہا ہے کہ اگر مجھے اٹھایا گیا تو وہ نہ سمجھیے گا کہ وہ میرا بیان اصل ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ میں جو ابھی دے رہا ہوں، اور میں ابھی دے رہا ہوں کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ کسی طرح سے انہوں نے پرتشدد ہونے کی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہمیں کہ کبھی جلاؤ گراؤ یا کوئی اس طرح کی انہوں نے کبھی ہمیں کہا ہو یا ہدایت دی ہو۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے کوئی کیسز نہیں تھے یا وہ بالکل جو ہے وہ جھوٹے کیسز تھے، تو ابھی تک ہمیں تو ریکارڈ کے اوپر نہیں ملی
کوئی ایسی رسید جو یہ شو کر سکیں کہ یہ اپارٹمنٹس کہاں سے آئے. اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ جب یہ سیاست میں نہیں تھے اور جب یہ لوہے کا کام کرتے تھے تو اس وقت ان کے ایسٹس کیا تھے اور آج ان کے کیا ہیں, ہمیں تو ابھی تک نہیں پتہ چلا. اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ جو ہے توشہ خانہ کے حوالے سے جو قانون ہے اس کے اندر بڑا واضح طور پر گاڑی لی نہیں جا سکتی, تو وہ کس لا کے تحت لی گئی اور کتنے میں لی گئی, 5 لاکھ کیا قیمت ہوتی ہے BMW گاڑی کی. تو یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں, یہ کیسے کوئی انکار کر سکتا ہے. 3 ادوار میں ہمیں بتا دیں کہ پاکستان کی